سورہ یوسف آیت نمبر 66، 67، 68 یہ آج کا ہمارا سبق ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے 12ویں بھائی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے اپنے والد کو درخواست کر دی کہ ان کو ہمارے ساتھ بھیج دے تاکہ ان کا جو حصہ ہے وہ بھی اس دفعہ آتے ہوئے ہمیں مل جائے، اور اگر ہم اس کو نہیں لے کے گئے تو بادشاہ وقت نے ہمیں کہہ دیا ہے کہ بھئی تم لوگ نے جو بات کی ہے کہ ہمارا ایک اور بھی بھائی ہے، اگر تم اگلی دفعہ اس کو نہیں لے کے آئے تو تم اپنی اس بات میں جھوٹے ہو اور تمہیں بھی کچھ نہیں ملے گا، لہذا تم نے بھی واپس نہیں آنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پس و پیش کے بعد بھیجنے کا کہا، لیکن پہلے ان سے ایک وعدہ لیا، عہد لیا، پیمان لیا کہ بھئی تم مجھے وعدہ کر لو کہ ایسا نہیں کرو گے جیسے تم نے یوسف کے معاملے میں کیا۔ چنانچہ اس کا تذکرہ ہے، قال کہا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، لن ہرگز نہیں، ارسلہ میں بھیجوں گا، اسے، معکم تمہارے ساتھ، حتیٰ یہاں تک۔ یہ آیات آتا ہے غایہ کے لیے، اگر پیچھے نفی ہے تو حتیٰ کے بعد اس بات ہوتا ہے، وہی معنی اس بات میں تبدیل کہ میں بھیجوں گا تمہارے ساتھ، لیکن کب؟ جب تم مجھے کیا دو گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا عہد دو گے، پیمان دو گے، قسم اٹھاؤ گے، یہاں تک کہ تم دو گے نے مجھے، موثقاً عہد و پیمان، من اللہ اللہ کی طرف سے۔ گویا کہ کسی بھی عہد میں، اسے پتہ چلتا ہے کہ کسی عہد میں اگر کوئی بندہ وعدہ کرتا ہے اور اگلے بندے کو نہیں یقین تو درمیان میں اللہ کو لانے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کو کہا جائے کہ بھئی تم وعدہ کرو اور یہ کہو کہ بھئی اللہ کی طرف سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر وہ وعدہ کرے اور قسم اٹھائے۔ تو حتیٰ تؤتونی موثقا من اللہ، اچھا کس چیز کا وعدہ؟ لتأتن، تم ضرور، یہ بھی کے ساتھ ترجمہ کرتا ہوں، تم آؤ گے میرے پاس بھی اس کے ساتھ، لیکن میں بھی کے ساتھ کہ تم ضرور لاؤ گے نی میرے پاس، ہی اسے، تم ضرور لاؤ گے اس کو میرے پاس، یا تم ضرور آؤ گے میرے پاس بھی اس سمیت، اس کے ساتھ، الا ان یحاط بکم، الا مگر یہ کہ احاطہ کیا جائے، گھیر لیا جائے، بکم تمہیں، حالات ہے، مطلب ہے ہو سکتا ہے اگر ایسا ہو کہ تم سب کو گھیر لیا جائے اور کوئی ایسا دشمن آ جائے کہ تمہارے لیے اب اپنے آپ کو بھی بچانا۔ اب دیکھو یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام پہ شفقت پدری، ایک طرف ان سے عہد و پیمان لیا جا رہا ہے کہ اس کو ہر صورت میں واپس لے کے آنا ہے، لیکن ساتھ میں وہ شفقت پدری ہے، اگر تمہارا گھیرا لیا جائے تو پھر تو تم کیا ہو؟ مجبور ہو، تمہارے پاس پھر وہاں سے تو جو بھی نکل سکتا ہے تو اپنے نکالنے کی فکر کرے، اور جو ہے نا سب کو ایسا نہ ہو کہ سارے کے سارے جو ہے نا تم مار دیے جاؤ۔ فلما آتوہ، پس جب آتوہ دیا انہوں نے، ہو حضرت یعقوب کو، موثقہم اپنا عہد، اپنا وعدہ، ان کے ساتھ اپنا وعدہ کر لیا، تو قال کہا حضرت یعقوب نے، اللہ علی پر، ما نقول جو ہم کہہ رہے ہیں، وکیل نگہبان اور محافظ ہے۔
اللہ تبارک و تعالی ہی محافظ ہے، جو ہم کر گویا کہ یہ وعدہ ہم کس کے؟ اللہ کے نام کا کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کے نگہبان ہے۔ وقال یا بنی، وقال یا، دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کو سٹارٹ میں کہا تھا یا بنیہ، یہاں ہے یا بنیہ، دونوں میں فرق کیا ہے؟ ٹھیک ہے، سمجھ لیں، یہ جو بنیہ ہے نا، یہ ابنن ہے، ابنن کی تصغیر ہے بو نیون، یعنی چھوٹا بیٹا، بٹھیا جس کو کہتے ہیں ہم اردو میں تصغیر کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے، تو یہ ابن، اور یہ جو لفظ بنی ہے نا، یہ لفظ یہ ہے اصل یا ہے، اور یہ لفظ ہے یا بنین، یا بنین، اور یہ چونکہ اس کی حالت ہے جو نا کون سی والی؟ یا کے بعد ہے، اس لیے یہاں زبر والی حالت ہے، اس کی جو پیش والی حالت ہے نا وہ یہ ہے بنون، تو یا بنین، اور پھر اس کی نسبت کی گئی اس کی طرف، یا کی طرف، یہ جو آخر میں دوسرا یا ہے نا، یہ والی یا ہے، یعنی میرے، اور جب جمع کی نسبت ہو یا کی طرف تو یہ نون ہٹ جاتا ہے۔ اب یہ بن گیا بنی یا اور یا دونوں مل گئے تو یا کو یا میں ادغام کر دیا اور بن گیا یا بنی یا، اے میرے بیٹو۔ یہ جمع کا صیغہ ہے، مفرد کا نہیں ہے، وہ مفرد کا صیغہ ہے یا بنیہ، وہ ابن کی تصغیر ہے بنی، اور پھر اس کی نسبت ہے یا یعنی اپنی طرف، تو وہ بن گیا کیا؟ بنیہ۔ تو یا بنیہ، اور کہا یا بنیہ، اے میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، نہ تم داخل ہو سب من باب واحد، ایک دروازے سے، ایک دروازے سے داخل نہ ہو، وادخلوا من ابواب متفرقہ، اور داخل ہو سب من ابواب متفرقہ، متفرقہ الگ الگ، ابواب دروازے، من الگ الگ دروازے سے۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور نہیں میں فائدہ دے سکتا، عنکم تمہیں، یہ ان کے ساتھ اس کا معنی ہے میں فائدہ نہیں دے سکتا تمہیں، من اللہ، اللہ سے یعنی اللہ کے فیصلے سے، من شیء کچھ بھی، میں اسباب کے درجے میں تو یہ بات کر رہا ہوں، لیکن نا میری اس بات سے آپ کو اللہ کے فیصلے سے یہ بات تمہیں بچا نہیں سکتی، ان الحکم الا للہ، ان نہیں الحکم فیصلہ مگر للہ اللہ کے لیے، علیہ توکلت تو اسی پر بھروسہ، وعلیہ اور اسی پر، فلیتوکل المتوکلون، چاہیے کہ بھروسہ رکھے، المتوکلون بھروسہ رکھنے والے۔ اگلی آیت پڑھ کے پھر اس میں نے ایک دو باتیں کرنی ہے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، اور جب وہ داخل ہوئے، من حیث وہاں سے، جہاں سے امرہم ابوہم، امرہم ابوہم حکم دیا تھا، ہم انہیں، ابوہم ان کے باپ نے، والد نے، ما کان یغنی، ما نہیں، کانا تا فائدہ پہنچانے والا، عنہم
انہیں، من اللہ اللہ کے فیصلے سے، من شیء ما کان، یہ کانا کی ضمیر کا مرجع وہی یعقوب علیہ السلام، اور نہیں تھے یعقوب فائدہ پہنچانے والے انہیں، من اللہ اللہ کے فیصلے سے، من شیء کچھ بھی، الا حاجہ مگر ایک خواہش تھی، ایک چاہت تھی دل کی، فی نفس یعقوب، جو یعقوب کے نفس میں، قضاء جو انہوں نے پوری کی۔ یہ یعقوب کی ایک چاہت تھی، خواہش تھی کہ بھائی ایک دروازے سے نہ داخل ہو، جو انہوں نے کیا کی ہے، پوری کی۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ، حضرت یعقوب علیہ السلام علم والے تھے، اور علم والے کون سے؟ کیونکہ علم والے تو اللہ ہے، لما علمناہ، اس میں سے جو ہم نے سکھایا تھا انہیں، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ایک منٹ۔ اب پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو الگ الگ دروازے پہ داخل ہونے کے لیے کیوں کہا تھا کہ بھئی تم ایک دروازے سے نہیں جانا، الگ الگ دروازے سے نہیں جانا؟ تین وجوہات ہیں۔ نمبر ایک، حسد سے بچانے کے لیے، اور اسباب کے درجے میں بندے کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ لوگ اس کے حسد میں مبتلا نہ ہو۔ بڑی گاڑی میں نہیں نکلنا چاہیے بندے کو، بہت بڑی کے، اور جیسے ہمارے ہاں معاشرے میں ڈیش مارنے کا رواج ہے، تو یہ زیادہ ڈیش نہیں مارنا چاہیے، کیونکہ ڈیش مارنے کی وجہ سے لوگ اس کی حسد میں مبتلا ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ نظر بد سے بچانے کے لیے، جیسے ہمارے ہاں بچے کو بڑا جنا بنا سنوار کے خوبصورت کر کے آنکھوں میں سرما لگا کے اور وہ اس کو باہر نکالا جاتا ہے، واپس جاتا ہے تو پتہ چلا بچے کو بخار ہو گیا، اب وہ اٹھ نہیں سکتا۔ نظر بد سے بچانے کے، نظر بد سے۔ اب 11 بندے، اور جب بندہ کہے نا یہ بھائی ہے سارے، تو ایک دل میں ایک خواہش تو آتی ہے نا بھائی کہ یار 11 بچے، 11 نوجوان کسی کے ہو۔ اسی طرح یہ نظر بد، وہ 11، اور یہ دیکھو نا کیسے نوجوان خوبصورت، سارے کے سارے انبیاء نبی کی اولاد ہے، ظاہری بات ہے، اللہ تبارک و تعالی جیسے نبی خوبصورت ہوتے ہیں اس طرح اس کی اولاد بھی ہوتی ہے، تو سارے نوجوان۔ اور تیسرا یہ کہ پہلے بھی انہیں جاسوس سمجھا گیا تھا، ابتدا میں پہلی مرتبہ جب گئے، تو اب جب تم اکٹھے جاؤ گے نا، جاسوس بھی سمجھا گیا تھا، اور یوسف علیہ السلام کا ان کے ساتھ جو معاملہ تھا وہ باقی لوگوں کے مقابلے میں اچھا تھا، تو باقی لوگ سمجھیں گے کہ بھئی یہ وہی لوگ پھر آ گئے۔ جب الگ الگ سے جائیں گے نا، پہلے 10 گئے تھے، اب 11 ہوں گے، تو وہ کہیں گے وہی لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ، جیسے کوئی بندہ آتا ہے نا ایسا کہ جو بادشاہ وقت کے یا جو سب سے بڑی جو نا پوسٹ پہ ہو، عہدے پہ ہو، اس کے زیادہ قریب ہو، تو ساری لوگوں کی نظروں میں آتا ہے اچھا یہ پھر آ گیا، تو اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ایسا نہ جانا۔ اچھا، یہ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے اس جملے سے لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، اس سے یہ اندازہ پتہ چلا، یعنی ذہن میں آیا ایک سوال کہ حضرت یعقوب علیہ السلام گویا کہ نظر بد کو یا حسد کو نقصان کے لیے مؤثر حقیقی سمجھ رہے ہیں، اور مؤثر حقیقی سمجھنا یہ تو شرک ہے کہ بھائی کسی بھی ایسی چیز کو کہ جو اللہ کے علاوہ ہے اس کو نافع اور ضار، نفع پہنچانے والا یا ضرر پہنچانے والا سمجھنا یہ تو شرک ہے۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اگلے جملے کہے وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اسباب کے درجے میں اللہ کا یہ حکم ہے کہ سبب اختیار کرو، لیکن تقدیر کا فیصلہ کیا ہے، سبب اس کو روک
لیکن بندے کو کہا گیا ہے کہ تم نے سبب کیا کرنا ہے، اختیار. وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ، کیونکہ فیصلہ تو صرف کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور بھروسے کرنے والے کو بھی اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. اب جب جیسے والد نے حکم دیا وہ داخل ہوئے. اب یہ دیکھو ما کان یغنی عنہم من اللہ شیء، یہ اب جملے اللہ کے ہیں. یہ تو یعقوب علیہ السلام کے وہ جملے نقل کیے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ یعنی اپنے جملے کہ جب اللہ یعقوب علیہ السلام کو نے جو حکم دیا تھا اپنے بچوں کو وہ ویسے ہی ہے. ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، اور کوئی فائدہ پہنچانے والا وہ نہیں تھا کس کو؟ اللہ کے فیصلے کے مقابلے میں کچھ بھی. لیکن الا حاجہ فی نفس یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک کیا تھی؟ خواہش تھی، چاہت تھی، قضا جو اس نے کیا کر لیے؟ پوری کر لی ہے. اب دو باتیں سمجھ آتی ہے، اسباب اور تقدیر. اسباب کو اختیار کرنا یہ بندے کے ذمے لازم ہے کہ اسباب اختیار کرے. بلا سبب دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے، سنت اللہ ہے. اب دیکھو حضرت مریم کے واقعے کو دیکھو. حضرت مریم کو اللہ تبارک و تعالی بن باپ کے شوہر کے بغیر بیٹا دے رہے ہیں. کھجور کا تنا بھی ایسا جو بالکل سوکھا ہے، بیٹا دے رہے بغیر باپ کے. کھجور کے تنے سے کھجور بھی اللہ تبارک و تعالی، لیکن یہ حضرت مریم کے بس میں نہیں تھا. لیکن حضرت مریم کے بس میں جو تھا اللہ نے کرایا کہ کھڑی ہو جاؤ، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، یہ جو سوکھا تنا ہے اس کی طرف کھڑی ہو جاؤ اور اس کو کیا کر دو؟ ہلا دو. تو ساقط علیک رطبا جنیا، وہاں پل کوئی نہیں ہے. اللہ گود میں بھی دے سکتے تھے، لیکن اللہ نے بتایا کہ جہاں سبب نہیں ہے وہاں تو ٹھیک، لیکن جہاں سبب ہے بطور انسان کے لیے اس سبب کو اختیار کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے. لیکن سبب اختیار کرنے کے بعد نتیجے کو دیکھنا ہے کہ نتیجہ اللہ نے دینا ہے، نتیجہ اس سبب میں نہیں ہے. جیسے مرض میں، بیماری کے بندہ علاج کرنا ضروری ہے. یہ اسباب کو اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی اسباب کو اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف ہے. نہیں، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. اور پھر خصوصاً دیندار لوگوں کے لیے تو ویسے بھی اگر وہ کوئی سبب اختیار کرتے ہیں تو یہ معاشرہ ویسے بھی وہ چونکہ نظروں میں ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں یار اس کو تو توکل کرنا چاہیے، اس کو تو بھروسہ کرنا چاہیے اللہ پر. اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر سے نہیں پھینکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ بندہ محنت کرے گا، اور یہ ہر بندے کے ذمہ ہے، چاہے سے متعلق نہیں ہے. اس کو محنت کرنی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نتیجے میں دے گا. باقی یہ جو نظر بد کی بات کی ہے آپ نے، العین حق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نظر بد حق ہے، اور یہ اتنی خطرناک چیز ہے، اتنا اس کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی اس نظر میں طاقت رکھی ہے. یہ جیسے بعض سانپ ہوتے ہیں نا، حدیث میں بھی آتا ہے اگر یہ کسی عورت کو دیکھ لے اور آنکھوں سے آنکھیں ٹکرا جائے تو عورت کا حمل ساقط ہو جاتا ہے. عورت کا حمل ساقط ہو جاتا ہے. اسی طرح آنکھوں سے آنکھیں ٹکرا جائے، یہ حدیث میں ہے، بندے کی نظر اچک لیتا ہے وہ سانپ. اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی آنکھ میں کیا رکھی ہے؟ تاثیر رکھی ہے. اسی طرح بعض لوگوں کی نظر میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہوتی ہے، اور جیسے وہ کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی چیز تقدیر سے آگے بڑھنے والی ہوتی تو یہ نظر بد ہوتی کہ یہ تقدیر سے بھی آگے بڑھ جاتی. لیکن چونکہ تقدیر سے آگے بڑھنے والی کوئی چیز نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ باقی ساری چیزوں میں جو خطرناک چیز ہے وہ کیا ہے؟ نظر بد ہے. اور نظر بد کے لیے علاج بہرحال یہی ہے کہ جس بندے نے نظر لگانے والے کو تو لگانی نہیں چاہیے. جس کو پتہ ہو، ہمارے گاؤں میں ایک بندہ تھا، بلکہ دو بندے تھے، نظری تھے، بڑے سخت قسم کے. وہ لوگوں کے ہاتھوں میں وہ ٹرے تھوڑ دیتے تھے اگر اس کو. پھر وہ جو دوسرا نظری ہے اس نے وہ پہلے والے میں ایک دن نظر چلائی اور اس کو کنویں میں گرایا، اور گرا کے ہم گھر بنا رہے تھے تو وہ وہ ایک تو ہمارے قریبی رشتہ دار بھی تھے. ایک دفعہ گزرے، دوسری دفعہ گزرے، اور تیسری دفعہ جب گزر رہے تھے تو میرا بھائی ادھر نیچے سے سیدھا
جو ہے نا وہ چھت سے گرا، اس نے میرے والد نے آواز دی اس کو، انہوں نے کہا تم نے گڑبڑ کی ہے، بس کہتے ہیں ویسے دل اچھا ہو گیا کہ دیکھو نا سارے بیٹے اور باپ مل کے کیا کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، تو جناب میں آتا ہوں دم کرتا ہوں. تو اس طرح کی یہ بہرحال حقیقت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ مؤثر حقیقی نہیں ہے. اس میں جو طاقت ہے، قوت ہے، اگر بندہ چاہے کہ نظر لگانا چاہے 100 مرتبہ کہ نہیں کر سکتا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں تاثیر نہ رکھے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا رشتہ مضبوط جتنا بندہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری چیزوں سے بندے کو بچا لیتا ہے. یہ جو سورہ قلم کی آخری آیات ہے نا، فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین وإن یکاد الذین کفروا لیزلقونک بأبصارہم لما سمعوا الذکر ویقولون انہ لمجنون وما هو الا ذکر للعالمین. 3 مرتبہ اول آخر درود شریف، ان سے 3 مرتبہ، اور درمیان میں 11 مرتبہ یہ پڑھ کے گھر سے نکلا کرے. بچے بھی جب نکلے تو ان پر بھی پونک لیا کرے. انشاءاللہ نظر بد کا اثر کسی پر بھی نہیں ہوگا. اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا. جادو سے حقیقت تو کسی چیز سے بھی تبدیل نہیں ہوتی. حقیقت تو اللہ تبارک و تعالی ہی ہے، حقیقت اللہ ہے بس. یہ باقی ساری چیزیں اسباب ہے. نظر بد بھی اگر کسی کو نقصان دیتا ہے یہ سبب ہے، جیسے تیر ہے، بندوق ہے، تو یہ بھی ایک سبب ہے، سبب کے درجے میں یہ کرتا ہے. باقی حقیقت تو کسی چیز سے بھی تبدیل نہیں ہوتی. حقیقت تو صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اور وہی حق ہے، وہی سچ ہے، اور وہی جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے. گولی مطلب ہے چوری بندہ چلاتا ہے نہیں، جو نیچے ہوتا ہے جب اللہ کا حکم نہ ہو تو وہ ذبح نہیں کرتا. جو نا مچھلی کے پیٹ میں 40 دن گزارتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی زندہ نکال دیتے ہیں. تو حقیقت تو وہی ہے. حقیقت تو نظر بد کی بھی کوئی نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ کچھ لوگ، آپ کا سوال میں سمجھ گیا ہوں، کچھ لوگ جادو کا سرے سے انکار کرتے ہیں کہ جادو کوئی چیز نہیں ہے، اور کچھ لوگ جو ہے نا نظر بد کا سرے سے انکار کرتے ہیں یہ کوئی چیز نہیں ہے. یہ دونوں قرآن و جو ہے نا حدیث سے ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے ثابت ہے، احادیث متواترہ ہے. اس کی حقیقت جو آپ جس حقیقت سے متعلق سوال کر رہے ہیں وہ والی حقیقت بہرحال اس کی ہے. اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ درست اس کا نظریہ نہیں ہے.